سورہ زمر آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب انتہائی اہتمام کے ساتھ اتاری ہے اس اللہ نے جو غالب بھی ہے سب پہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے اتاری ہے یہ کتاب ایک قول فیصل کے ساتھ، پس بندگی کرو اللہ کی، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، اور سن رکھو کہ اللہ کو وہ اطاعت پسند ہے جو صرف خالص اس کے لیے ہو، بے آمیز۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ لوگ جو اس کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں اور پھر خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو خدا سمجھ کے ان کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ہمیں اس اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان سب چیزوں کے بارے میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ جو جھوٹے ہیں اور جو منکرین ہیں ان کو بامراد کبھی نہیں کرتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ نے کبھی یہ چاہا ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے تو پھر وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو منتخب کر لیتا، سبحانہ، وہ اس بات سے برتر اور ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی ارادہ کرے۔ هو اللہ الواحد القہار، اور وہ اللہ الواحد ہے، اکیلا ہے، یکا و تنہا ہے، اور سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین کو، اس کائنات کو ایک غایت اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، اور وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک اس کی بتائی ہوئی منزل پہ چلتا رہے گا ایک وقت مقرر تک۔ الا هو العزیز الغفار، سن رکھو وہ سب پہ غالب ہے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ زمر ہے، آگے جا کے زمر گروہ کو کہتے ہیں، آگے جا کے بات آئے گی کہ جنت والوں کا ایک گروہ اور دوزخ والوں کا ایک گروہ ہے، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا اور اس لفظ کو اس کا نام بھی تعارف کے لیے دے دیا گیا۔ اور سورہ کسی بھی صورت کے نام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے ہاں
کتابوں میں چیپٹر ہوتے ہیں تو ہر چیپٹر جو ہے اس کا جو عنوان ہوتا ہے وہی اس کے اندر تذکرہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ ہے کہ اس کے صرف تعارف کے لیے کہ پتہ چلتا رہے یہ کون سی صورت ہے، تو اس کو زمر کا نام دے دیا گیا. یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں کے اوپر سختیوں کی انتہا کر دی تھی. تو پھر اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہ جن کی برداشت سے معاملہ بار ہو گیا، ان کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. اس میں باقاعدہ سورہ مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کے زمانہ نزول کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 ہجری کی ابتدا میں یا 6 ہجری کے 7 نبوت کے 7ویں سال یا 6 سال کے آخر میں یہ سورہ اتری ہے. اس میں یوں تو توحید کے مضامین ہیں اور ان کے لیے بڑے دلکش قسم کے دلائل ہیں، لیکن یہ جو پچھلی صورت تھی اس کا اس کے ساتھ ایک اتصال بھی ہے، اور وہ اتصال یہ ہے کہ ابتدا میں بالکل وہ مضمون آیا جو اس سورہ صاد کے آخر میں آیا تھا. وہاں پہ بھی قرآن پاک کی بات تھی اور اس کی تنزیل کی بات تھی، تو یہاں اسی سے پھر شروع ہوا. کہا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یوں تو نزل ینزل اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے تنزیل، یہ باب تفعیل سے لیا گیا، اور باب تفعیل میں کوئی جب فعل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اہتمام اور ایک تدریج پائی جاتی ہے. یہ تفعیل ہے. اس وزن پہ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں، عربی میں کہیں گے کہ قتل. اب یہ قتل جو ہے یعنی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اس کے لیے چھری مار دی، گولی مار دی، بٹ مار دیا، کیا کر دیا، مارا اور مر گیا. یہ ہے قتل، اور یہ قتل ہے. ایک ہے تقتیل. تقتیل یہ ہوگا کہ اس کو اس قسم کا یعنی موت دی جائے کہ جس میں ایک استدراج پایا جائے، ایک اہتمام ہو. اب مثال کے طور پہ اس کو کوئی ایسا پوائزن دے دیا جاتا ہے کہ جو کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس کے نظام ہاضمہ کو خراب کر دیتا ہے، اور یوں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہی پوائزن جو ہے، یہی زہر جو ہے اس کے گردے خراب کر دیتا ہے، اور یوں کبھی ڈائلسس ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، پھر آہستہ سے پھر اس کا دماغ بھی فیل ہو جاتا ہے، تو اس کی موت واقع ہوتی ہے. یوں یہ پوائزن دینے کے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال بعد ہوا تو یہ قتل نہیں ہے، اس کو عرب تقتیل کہیں گے. یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ ہے، اس کو قتل کیا ہے. وہ کام کرنے والے کے لیے وہی سزا ہے جو قتل کرنے والے کی ہے، لیکن اس نے ذرا یہ کام اہتمام کے ساتھ کیا. تو یہ تنزیل جو ہے اس کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں اس اہتمام کی، کیونکہ بہت زبردست قسم کا اللہ نے اہتمام کیا. اس کی کچھ مثالیں تو پہلے گزر گئیں، لیکن آگے ایک بہت اچھی بات آئے گی سورہ جن میں کہ جنات نے اس کائنات میں کچھ تبدیلیاں دیکھی. تو انہوں نے کہا پتہ تو کرنا چاہیے کہ یہ کیا چکر ہو گیا ہے. تو جب وہ پتہ کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ نہیں، اوپر تو بہت سخت پہرہ دار بہت سخت ہو گئے ہیں، پہرہ بہت سخت ہے، ہم نہیں جا سکتے، کوئی سنگن نہیں لے سکتے. پھر انہوں نے زمین پہ پتہ کرنا شروع کیا کہ کیا چکر ہے. تو جب رات کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، تو وہ مکہ کے اور طائف کے راستے میں جو پڑتی ہے ایک جگہ، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کر رہے تھے. طائف سے واپسی پہ انہوں نے قرآن پاک سنا. ہاں، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ ساری تبدیلیاں ہیں کائنات میں. ایک ہراسہ کا، ایک چوکیداری کا، ایک حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے کہ جبرائیل امین جو
بڑے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اب یہ کہ اس طاقت والے سے بھی کوئی چیز چھین نہ لے، کوئی اس میں اضافہ نہ کر دے، کوئی اس وحی میں کمی نہ کر دے، اس کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی انتظام، اب اس کے اندر ایک تدریج بھی ہے کہ تقریباً 20 سال میں اس کی جو تنزیل ہے، جو اس کا اتارنا ہے اس کتاب کا، یہ مکمل ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا کے ایک اہتمام کرتے تھے کہ اس وحی کو فلاں صورت میں اس سے آیت سے پہلے اور اس سے بعد میں رکھو۔ اس طرح کرتے کرتے ایک پورا ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا قرآن پاک مکمل ہوا۔ تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک یعنی عجیب و غریب بات تھی، ایک معجزہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو یہ تنزیل ہوئی اس کتاب کی، کہا کہ یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ اس ہستی کی طرف سے اتری ہے جو العزیز ہے۔ العزیز یعنی بہت زبردست ہے، سب پہ غالب ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ کر گزرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے یا تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس کی بات کو ماننے والوں کو، مکہ والوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو، رسول علیہ السلام کو یہ بات رکھنی چاہیے ذہن میں کہ یہ اللہ کی حکمت ہوگی، اس میں اس کی حکمت ہے کہ وہ غالب تو ہے، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو ابھی اس نے ان کفار کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، جب وہ کرے گا تو کر دے گا، اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، کوئی ایسا زوراور نہیں ہے کہ اس کو وہ سزا نہیں دے رہا، نہیں، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہا کہ ہم نے، یعنی اللہ کہ ہم نے یہ کتاب اتاری بالحق، قول فیصل کے ساتھ۔ قول فیصل کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے فیصلہ ہونا ہے ان تمام امور کا کہ جن کے بارے میں لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ خالق کون ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو بھائی ہماری یہ ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ ایک کروں نے کہا کہ یہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے، توازن بھی ملتی ہے، تمام چیزیں اگتی ہیں، ہم خوراک بناتے ہیں، بارش ہوتی ہے، سب کچھ سورج سے ہوتا ہے۔ بھائی ایک تو یہ بھی ہے، پھر انہوں نے ساتھ اور ستاروں کو بھی ملا لیا۔ تو یہ جو چیز ہے، کہا کہ یہ جو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے کہ یہ بڑا پیر ہے کہ وہ بڑا پیر ہے، اس نے پہلے وہ پتھر مارا تھا کہ اس نے کس نے ہاتھ پہ روکا تھا، اور پھر اس نے واپس نہیں مارا، اس نے وہ چٹان ادھر رکھ دی تو اس پہ ہاتھ کا نشان بن گیا، وہ پنجہ صاحب ہو گیا۔ ادھر سے ہر سال آ کے سب سے بڑا اپنا جو تہوار ہے سالانہ وہ مناتے ہیں کہ بھئی اس نے وہ پوری چٹان ہاتھ پہ روک لی تھی، ہاتھ کا نشان بن گیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ویسے بکواس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان عقائد کے سلسلے میں، اور پوری دنیا میں اس سے پہلے بھی چلتا ہے، شروع زمانے سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایک ہے، وہ ہے، نمرود نے کہا نہیں میں بھی ہوں۔ تو کہا کہ یہ جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہونا ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ پس تم کیا کرو؟ تم اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے بندگی کرو، عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الدین جو ہے اس کی جو مختلف معنی ہیں جن کا تفصیل سے تذکرہ سورہ فاتحہ کے بیان میں ہو چکا ہے، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، وہ الدین کا ہی معنی ہے۔ یہاں پہ اس کے جو مختلف معنی ہیں ان میں کیا ہوگا؟ اطاعت، کہ بندگی بھی اس کی کرنی ہے، اطاعت بھی اس کی کرنی ہے۔ اب یہ اس لیے کہا کہ بندگی صرف عبادت کو کہتے ہیں، اس لیے کہا کہ بندگی اس کی، نمازیں تو اسی کی ہیں، روزہ اس کے لیے ہے، حج و عمرہ اس کے لیے ہے،
یہ اس کی بندگی ہوگی۔ اطاعت بھی اس کی ہے کہ اس نے کہا کہ سود کا کام نہیں کرنا، سود کا کام نہیں کر رہا، اب اس کا ہمارے ہاں تو اس کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب اس نے طریقہ بتایا اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے کہ تم نے اخلاقیات میں کیا کیا کرنا ہے، جھوٹ کے بارے میں بتایا، سچ کے بارے میں بتایا، جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں، سچی گواہی دینے کے بارے میں، وراثت کس طرح تقسیم کرنی ہے، وہ سارے قوانین بتائے۔ تو وہ جو اطاعت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندگی اللہ کی کریں، اطاعت کسی اور کی کریں۔ اور پھر یہ کہ اطاعت بھی اس کی کرنی ہے مخلص لہ الدین، اس کو بے آمیز، بلا کسی ملاوٹ کے، آمیزش کے بغیر، یہ نہیں کہ تھوڑی اس کی مان لی تھوڑی اس کی مان لی، یہ نہیں، اس کو یہ قبول نہیں۔ یعنی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاید ان صحابی کا نام جو ہے وہ یزید الرقاشی ہے، انہوں نے پوچھا کہ ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ہمیں سخی کہیں گے، ہمارا نام ہوگا، جیسے آج کل یہ ہے بھائی آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ووٹ بھی دیں گے، یعنی اس میں دنیا داری ہے۔ تو پوچھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پہ اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر دونوں چیزیں ہیں، ہم کہیں کہ اس کے لیے ہمیں آخرت میں اجر چاہیے، لیکن ساتھ ہی اگر دنیا میں بھی تھوڑا بہت نام ہو جائے تو کیا حرج ہے، تو کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی ایسا عمل قبول نہیں ہے کہ جس میں دوسرے کی آمیزش ہو، یعنی اس کو ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے کہ جس میں ایک حصہ اس کا بھی اور ایک اللہ کا ہو، وہ اس کو نہیں چاہیے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیانہ حق و باطل نہ کر قبول، یہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ اس کو وہ جس کے لیے اس نے کیا وہ مل جائے گا، وہ نہ ملے وہ ملے، وہ اس کا اپنا نصیب، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو مخلص لہ الدین کا یہ مطلب ہے کہ اطاعت کو اگر کرنی ہے تو اس کے لیے خالص کرتے، اس میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص۔ اب یہ تین چیز تھی کہ ایک اصول کے طور پہ ایک جملہ معترضہ رکھ دیا کہ سن رکھو، اللہ کو صرف خالص دین چاہیے، بے آمیز قسم کی اطاعت چاہیے، اس کو آمیزش والی نہیں چاہیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہا کہ وہ لوگ رہ گئے، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو کارساز، دوسروں کو ولی، دوسروں کو دوست بناتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جب یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کو تو صرف خالص اطاعت چاہیے، اس کو وہ قبول کرتا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کو خالق مانتے ہیں، اسی کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن وہ ہستی ہم سے اتنی دور ہے، وہ اتنی برتر و اعلیٰ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ ہم اپنی فریاد، اپنی بات، اپنی آرزو، اپنی امنگ اس کے ہاں کیسے پہنچائیں؟ اس کے لیے ہمیں وہ چاہیے کہ جو ہماری بات وہاں پہنچا سکے۔ تو ان ہستیوں کو ہم اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، ان کے نام کے ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، زلفی کا معنی یعنی یہ مصدر ہے، مصدر ہے قریب کرنا۔ جب ہم کسی مصدر کو کسی فعل کے آخر میں لاتے ہیں تو وہ اصل میں اس کے اندر ایک تاکید کا اور ایک اس کے اندر تشدید کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی اس نے پانی پیا، اتنا پیا کہ پینے کا حق ادا کر دیا،
یہ اس کا مفہوم ہے. ما نعبدهم الا لیقربونا، ہم تو ان کی پرستش، ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یعنی ان کو تقرب حاصل ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی حاصل ہوگا. ہماری یہ بات اللہ تک پہنچائیں گے سلفا، ایسے پہنچائیں گے، ایسے ہمیں اللہ کے قریب کریں گے کہ اس کے قریب کرنے کا حق ادا ہو جائے گا. یہ مفہوم ہے اس کا زلفا کا. اس کو زلفا کو میں نے اس لیے زیادہ کھول کے بیان کیا کہ پچھلی صورت میں یہ لفظ 3-4 دفعہ آیا تھا، لیکن میں نے غور کیا، میں نے کہا کہ اس لفظ کو میں نے کھولا نہیں ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اب میں نے وہ پہلے گزارش کی تھی کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہے. اب یاد رہے کہ پوری دنیا کے لوگ اگر متحد ہو سکتے ہیں تو توحید پہ متحد ہو سکتے ہیں. پوری دنیا ایک دین کے اوپر چل سکتی ہے، ایک عقیدے پہ چل سکتی ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے یہ بات ہو کے رہے گی، ساری دنیا آئے گی اس ایک دین پہ، اور وہ متحد ہو سکتی ہے تو صرف توحید پہ. شرک پہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے. کوئی کہتا ہے سورج بڑا دیوتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں چاند بڑا دیوتا ہے. اسی طرح جو دوسرے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہر قبیلے کا اپنا بت ہے، وہ کہتا ہے ہمارا بت بڑا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا بت بڑا ہے. ابو سفیان نے جب جنگ عملی طور پہ احد کی ختم ہو گئی تو اس نے نعرہ لگایا عندنا حبل، کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو حبل ہے. حبل بڑا بت تھا جو صفا پہاڑی پہ رکھا ہوا ہوتا تھا. یعنی وہ اپنے بت کو، اپنی ان چیزوں کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو تقرب حاصل ہے. اللہ کو مانتے تھے خالق و مالک کہ اس کو تقرب حاصل ہے. یہ ان کے بات کہا کہ یہ جو اختلاف ہے لوگوں کا، اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ اس میں فیصلہ کرے گا. اب دیکھیں اس نے کہا کہ یہ قول فیصل ہے، یعنی اس نے وہ معیار بھی بتا دیا ہمیں دنیا میں کہ فیصلہ کس کے ذریعے سے ہوگا. اس قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ہوگا. کہا کہ فیصلہ اللہ کرے گا ان کی جو اختلاف ہے اس کے درمیان. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا یہ جو یہدی ہے، یعنی جس کا ترجمہ ہم عام طور پہ ہدایت کرتے ہیں اور یہی اس کا ترجمہ ہے، لیکن یہ ہدایت کس لیے ہوتی ہے؟ یہاں اس کا جو غایت ہے اصل اس کا بیان ہے، جو اصل مقصد ہے کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم رہنمائی چاہتے ہیں اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے. تو جو منزل پہ پہنچ جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ بامراد ہو گیا. جس نے منزل حاصل کر لی بامراد ہو گیا. اب یہاں پہ رک جائیں، اس کو میں نے یہ کریں بامراد ہو گیا کہ اللہ ان لوگوں کو بامراد نہیں کرتا جو جھوٹے ہیں، کاذب اور کفار. کفار کے دو معنی ہیں، قرآن پاک کا، رسول کا اور اللہ کا انکار کرنے والے، اور اللہ کی نعمتوں کا کو استعمال کر کے اس سے لطف اندوز ہو کے گن کسی اور کے گانا. یعنی کفران نعمت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور انکار کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. اب ان دو کو یہاں پہ اس لیے لائے کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے وہ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین ابراہیمی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسی قسم کا شرک اب بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ بھی شرک کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو چھوڑ کے تو ہم اللہ کو پا ہی نہیں سکتے، ان کی مدد سے جو ہونا ہے وہ ہونا. فرق اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاں بت تھے، ہمارے ہاں وہ کوئی زندہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کس وقت ان کو اٹھایا جائے گا دوبارہ.
سورہ نحل میں یہ بات گزری کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ قیامت برپا کب ہونی ہے، ان کو کب قبروں سے نکالا جائے گا. وہ تو ان کی معلومات ہے، تو وہ کسی کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. تو دونوں میں یہ چیز جو ہے یہ مماثلت ہے. کہا کہ وہ اس قسم کے جھوٹے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اس نے کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہا ہے، وہ کاذب ہیں، کذاب ہیں، اور وہ کفار ہیں، وہ کفران نعمت کر رہے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا، گون کسی اور کی کرتے ہیں. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ. کہا کہ اگر اللہ نے چاہا ہوتا، اس نے ارادہ کیا ہوتا کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہونا چاہیے. ولد ویسے عربی زبان میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میری بھی کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹا بیٹی ہو، تو پھر وہ اپنی مخلوق میں سے ہی چنتا، اپنی مخلوق میں سے، کیونکہ خالق تو وہ اکیلا ہے. اب یہ ہے کہ جو ولدیت ہے وہ مقتضی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو جوہر ہے وہ جوہر کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں جوہری فرق نہیں ہے. جو خالق اور مخلوق ہے اس کے اندر ایک جوہری فرق ہے، لیکن جو خالق ہے یا جو باپ ہے اس میں اور اولاد میں ایک جوہری مماثلت موجود ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ ہے. تو وہ الواحد تو نہیں رہتا. یہاں اس کے لیے دلیل دی الواحد کہ وہ یکا و تنہا ہے، اس کا جو جوہری وجود ہے وہ کسی اور میں منتقل نہیں ہوا، ورنہ وہ واحد نہیں رہتا. اور وہ قہار ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں، جو ساری کائنات ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی اس کے کنٹرول سے باہر ہی نہیں. آگے کہا سبحان. سبحان میں نے بار عرض کیا کہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، یعنی اس کو ان گھٹیا اور کمزور صفات سے برتر و اعلیٰ قرار دینا، اوپر سمجھنا کہ جو اس کی شایان نشانی ہے کہ اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہے، وہ اپنی نسل کا بقا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے موت ہے، اللہ کے لیے موت تو نہیں. اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہے اس لیے کہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، پھر ان کو اسپتال لے جانے کے لیے، ان کے منہ میں پانی ڈالنے کے لیے، ان کے پاس آخر وقت میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کوئی چاہیے. تو یہ ضرورتیں اللہ کی نہیں ہیں. اس قسم کی کمزوریوں سے، اس قسم کی جو ضعف ہے اس سے وہ برتر والا ہے، اس کو کسی کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے. سبحان کہا گیا. اور پھر اس میں جو فکرہ استعمال ہوا ہے، اس کے ترجمہ کو دیکھیں، اگر اللہ نے چاہا ہوتا، لو اراد اللہ، اس کا یہ مفہوم ہے کہ اولاد کا، بیٹے کا یا بیٹی کا ہونا بڑے دور کی بات ہے. اس نے تو کبھی اس قسم کا منصوبہ بھی نہیں بنایا، کبھی چاہا بھی نہیں ہے، کبھی ارادہ بھی نہیں کیا. یہ سراسر ایسی بات ہے کہ جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. واللہ الواحد القہار، یہ اصل میں دلیل ہے اس کے یکا و تنہا ہونے کی، کہ اس کا جو جوہر ہے وجود، اس کا جوہر دوسرے میں منتقل ہو ہی نہیں سکتا. وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، مخلوق علیحدہ ہے. خلق السماوات والارض بالحق، کہا کہ اس نے یہ زمین و آسمان ایک غایت اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، یہ باطل نہیں ہے. یعنی حق اور باطل جو ہے یہ بالکل آپس میں مقابلے میں ہوتے ہیں. اب جو حق ہے اس کا نقش باقی رہتا ہے، اس کے آثار کھنڈرات باقی رہتے ہیں. یعنی وہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی بنیاد تھی کسی عمارت کی. مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں تذکرہ سورہ سبا میں ہم پڑھ آئے ہیں اس ڈیم کا
جو یمن والوں نے بنایا تھا، قوم سبا نے بنایا تھا، سد معارف، اب بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کھنڈرات کس چیز کے اوپر رہ گئی؟ بنیاد کے اوپر۔ بنیاد تھی اگر اسی قسم کی یا کوئی اور اچھی سے اچھی عمارت آپ ریت کے اوپر بنا دیں تو اس کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، کوئی اس کا کھنڈر بھی باقی نہیں رہتا، وہ ریت کا گوہنا ہے۔ کوئی نقش اگر آپ پانی پہ بنانا چاہیں وہ نہیں بنتا، آپ بنا کے چھوڑتے ہیں وہ پانی پھر برابر ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بنتا، تو وہ باطل ہے۔ یہ حق ہے کہ اس نے یہ ایک مقصد کے تحت ایک مضبوط قسم کا نظام جو ہے وہ پیدا کیا کائنات کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بسنے والے ہیں ان کے عقیدے اور عمل کو پرکھنا ہے اور ان کو جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک جگہ پہ داخل کرنا ہے، یہ مقصد ہے اس کا بالحق۔ کہا کہ لوگوں کا یہ خیال کہ وہ پیدا کر کے خود عرش پہ متمکن ہو گیا، اب یہ نظام جو ہے یہ اس نے دنیا کا اور اس حصے کا کسی اور کے حوالے کر دیا، اس کا کسی اور کے حوالے کر دیا۔ ہم سنتے ہیں وہ کہہ رہے یہ چیز کہ یہ جو نظام ہے، یہ ابدال ہیں، یہ کتب ہیں، یہ غوث ہیں، یہ ان کے حوالے کر دیا اس نے، یہ چلاتے ہیں نظام۔ تو اس کو اس آیت نے، اس نظریے کو اس آیت نے باطل قرار دے دیا۔ کس طرح کہ اس نے کہا کہ میں پیدا کر کے اپنی اس مخلوق سے، اپنی اس کائنات سے غافل ہو کے نہیں بیٹھ رہا، بلکہ یکور اللیل عن النہار ویکور النہار عن اللیل، میں کور کرتا ہوں، میں ڈھانپتا ہوں رات کو دن پر اور دن کو ڈھانپ دیتا ہوں رات سے۔ میں نے مسخر کیا ہوا ہے سورج اور چاند کو، اور وہ اپنے اس نظام جو ان کو دیا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، اس سے وہ ادھر ادھر اپنے مدار سے نہیں ہو سکتے۔ یہ سارا کچھ میں کنٹرول کر رہا ہوں، اور سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر وہ جو کنٹرول ہے، وہ جو نظام اس کا ہے کہ جس میں وہ گھوم رہے ہیں، صرف اس نظام شمسی کی بات ہے، جس میں وہ گھوم رہے ہیں سارے کچھ، اگر وہ کنٹرول ہٹا دیا جائے تو یہ آنے واحد میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اور یہی یعنی پھر ساری کی ساری نظام شمسی پہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ میں نے سارا کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سب کنٹرول میں ہے میرے، میں کرتا ہوں، میں کوئی علیحدہ کسی اور جگہ عضو معطل کے طور پہ نہیں بیٹھ گیا جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ نظام کوئی اور چلا رہا، نہیں۔ کل یجری لاجل مسمى کا یہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا نہیں رہے گا، بلکہ لاجل مسمى ایک وقت مقررہ تک یہ چلے گا، اس وقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، ایسے نہیں کہ اس کو بھول جاؤ اور پھر زندگی اپنی مرضی سے گزارنی شروع کر دو۔ اللہ هو العزیز الغفار، سن رکھو کہ یہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، وہ العزیز ہے، وہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور جو وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وہ غفار ہے، وہ بخشتا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ کرے تو وہ اس کی توجہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد